العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ رب فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی کس طریقے سے فرما برداری کرنا چاہیے، عورتوں کو شوہروں کی باتوں پر کیسا عمل کرنا چاہیے۔ یہ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف میں خاتون رہتی تھی۔ شوہر نے باہر جانے کا ارادہ کیا، پردیس جانے کا ارادہ کیا۔ جو ہی گھر سے باہر نکلا، دہلیز پر اپنی عورت سے کہا، اے میری بیوی سن، میں باہر جا رہا ہوں پردیس پیسہ کمانے کے لیے، مجھ سے وعدہ کر کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم تو نہیں نکالے گی۔ شوہر نے جیوں ہی اتنا کہا، عورت نے کہا، اے میرے شوہر سن لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکلے گا۔ وعدہ کر لیا۔ شوہر باہر چلا گیا کمانے کے لیے۔ ادھر لڑکی گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے۔ اچانک اس کے والد بیمار ہوا۔ والد نے کہا، اے میرے بیٹے جاؤ، میری اکلوتی بیٹی ہے جو میرے گھر کا چشم و چراغ تھی، جاؤ تم اسے بلا کر کے لاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی بابا جان نے اتنا کہا، چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا بہن کے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہتا، میری بہن سن، ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہن نے کہا تھا، میرے بھائی سنو، یہ تو ٹھیک ہے کہ بابا جان کی طبیعت خراب ہے، لیکن سنو، میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکلے گا، میں نہیں جا سکتی ہوں۔ بہن نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ بھائی دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، والد کو بتایا، اے میرے بابا جان، بہن نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب باپ نے سنا کہ بیٹی نے آنے سے انکار کر دیا، باپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ خیر، باپ نے صبر کیا۔ چند دنوں کے بعد والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اتنی زیادہ خراب کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں، اتنی زیادہ طبیعت خراب کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، اے میرے بیٹے جا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، اب میں مر جاؤں گا، اس لیے میری آخری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا ایک مرتبہ میں چہرہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، جا تو میری بیٹی تک خبر پہنچا اور اس کو لے کر کے آ۔ بڑا بھائی اپنے والد محترم کی باتوں کو مان کر اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا، بہن، چھوٹا بھائی آیا تھا، والد محترم بیمار ہیں، تو نے جانے سے انکار کر دیا، اب میں آیا ہوں، ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ والد محترم بچیں گے نہیں۔ بہن، والد محترم نے تجھے دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ بہن نے اتنا سنا کہ ابو بہت بیمار ہیں۔ بہن نے کہا، اے میرے بھائی سنو، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لیکن سنو، جب میرا شوہر پردیس کمانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا۔ بہن نے اتنا کہا، آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔
सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। लेकिन बहन ने भाई से कहा, मैं अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, वायरलेस सिस्टम नहीं था, लेकिन अपने शोहर की बातों पर अमल कर रही है। घर जाने से इनकार कर दिया। बड़ा वाला भाई दौड़ता हुआ बाप के पास जाता है। जाने के बाद कहता, अब्बू, बहन ने अपने शोहर से वादा किया था, वो उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं आएगी। बाप ने सुना, बाप की दिल की धड़कनें और तेज़ बढ़ जाती हैं। बाप ने दिल में ख्याल किया, परवरदिगार आलम, मेरी अकेली बेटी थी, बाकी तो बेटे हैं, मेरे घर का चश्मो चराग वही थी। मैं बीमार हूँ, 2 मरतबा में खबर पहुँचा चुका हूँ, बेटी ने आने से इनकार कर दिया है। ये वही बेटी है जिसे मैंने डोली में जब बिठाया था मैं बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गया था, लेकिन आज मेरी बेटी ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अब बाप कश्मकश में डूबा हुआ है, यही सोच रहा है कि बेटी ने आखिरकार आने से क्यों इनकार कर दिया है। अब बाप इतना बीमार हुआ, इतना सख्त बीमार कि बाप की रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर जाती है। अल्लाह अकबर। वालिद की रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर गई, इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों के अंदर ताबे ज़बत ना रही, आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ता हुआ छोटा वाला भाई पहुंचा, बहन के दरवाजे पर जाने के बाद कहता, बहन, वालिद मोहतरम बीमार थे, हम तुझे बुलाने के लिए आए, तूने जाने से इनकार कर दिया। बड़े भाई बुलाने के लिए आए, तूने जाने से इनकार कर दिया। बहन सुन, अब तो अब्बू जान का इंतकाल हो गया। बहन, अब तो वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है, चल अब तो आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख ले। जब बहन ने इतना सुना कि बाप का इंतकाल हो गया, ज़मीन पर बेहोश होकर के गिर जाती, अर्ज करती, परवरदिगार, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, मैंने जाने से इनकार किया। बड़ा भाई बुलाने आया, जाने से इनकार कर दिया। ऐ मौला, मैं क्या करूँगी, मैंने अपने शोहर से वादा किया है कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। रोती रोती बहन ज़मीन पर बेहोश होके गिर गई। जब होश आया, अपने भाई से कहा, मेरे भाई सुनो, जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, उनसे मसला पूछ के आओ कि मैंने अपने शोहर से वादा किया है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। जाओ आकाए करीम की बारगाह में जाओ, उनसे मसला पूछ के आओ। बड़ा भाई दौड़ता हुआ जाता है सरकार की बारगाह में। जाने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम बीमार हुए, बहन ने जाने से इनकार कर दिया है, अब मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है, क्या मेरी बहन घर पे जा सकती है? लेकिन बात यह है कि उसने अपने शोहर से वादा किया था कि उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कभी कदम नहीं निकलेगा। या रसूल अल्लाह, वालिद बीमार हुए, बहन ने जाने से इनकार कर दिया है, अब तो अब्बू जान का इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी बहन अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी बहन से कह दो कि वो अपने शोहर की बातों की फर्मा बरदारी करे, अपने शोहर की बातों पर अमल करे, अपने शोहर की बातों पर अमल करती रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया। अब भाई दौड़ता हुआ बहन को आकर के बताता है। बहन घर के अंदर से हम जाती, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं जाती है, इसलिए कि अपने बाप से वादा किया है उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर, इसलिए कि अपने शोहर से वादा किया है उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। वादा पूरा कर रही है। अब भाई दौड़ता हुआ घर पे पहुंचता है। जाने के बाद लोगों से कहता है, बहन ने आने से इनकार कर दिया है। जो भी सुनता है लोग लानो तान करते हैं। कोई कहता है लड़की बड़ा संग दिल है, लड़की बड़ा कठोर है, बाप बीमार हुई आने से इनकार कर दिया है, बड़ा भाई बुलाने
گیا آنے سے انکار کر دیا، چھوٹا بھائی بلانے کے لیے گیا، بہن نے آنے سے انکار کر دیا۔ کتنی سنگ دل لڑکی ہے کہ اپنے باپ کے انتقال پر بھی اپنے گھر نہیں آ رہی ہے، اپنے باپ کے انتقال پر بھی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ لعن و طعن کر رہے ہیں، جنازہ کو دفن کیا گیا، لوگ آ کر کے لعن و طعن کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میرے سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو، لڑکی کو لعن و طعن، لڑکی پر لعن و طعن نہ بھیجو، اس لیے کہ لڑکی سنگ دل نہیں ہے، لڑکی کٹھور نہیں ہے، لڑکی نے اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کیا ہے، اللہ کے قرآن پر عمل کیا ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے۔ سن لو، اس کا باپ جہنم میں جانے کا حقدار تھا، لیکن اس کی بیٹی نے جو شریعت پر عمل کیا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، اسی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کے باپ کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا اندازہ لگائیے، بیٹی نے شریعت پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے رہی۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اس کا باپ جہنم میں جانے کا حقدار تھا، لڑکی کے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج ہمارے حال کیا ہے؟ اگر بھائی آ جائے گھر پہ گاڑی لے کر کے بہن کو لینے کے لیے، شوہر سے پوچھنا بھی نہیں، ساری تیاریاں شروع، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکال دیا۔ حدیث شریف میں ہے جب بھی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اس پر اللہ اس کے فرشتے کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جایا کرو، شوہروں سے اجازت لے لیا کرو۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت پر مرد کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم سے خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اب خون اور پیپ چاٹنے کی بات تو بہت دور کی ہے، ذرا اپنا تھوک چٹا کے دیکھنا، ایک تھپڑ پڑے گا تم پہ، صحیح ہو جاؤ گے۔ حق بتا رہا ہوں، اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں پھوڑا نکلے اور اس سے جو مماد، جو پیپ نکلتا ہے، عورت زبان سے چاٹے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نوجوانوں کبھی چٹوانے کی کوشش نہ کرنا، لیکن جس طریقے سے شوہر کا تم پہ حق ہے تو مردوں کا جیسے عورتوں پر حق ہے تو عورتوں کا تم پہ بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ۔ تم تو گئے وہاں ہوٹل پہ بریانی ہونک کے آئے گئے ہو، تم تو گئے وہاں کباب کھا کے آئے گئے ہو، لیکن تمہاری بیوی، تمہاری مہروا گھر کے اندر چٹنی کھا رہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہناؤ۔ تو یہ نہ سمجھ لینا تم جنس کی پینٹ پہنتے ہو، اپنی عورتوں کو بھی جنس کی پینٹ پہننا شروع کر دینا۔ مطلب یہ جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو پہناؤ، یعنی جتنی قیمت کا کپڑا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اتنی قیمت کا کپڑا اپنی عورتوں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ لیکن اب عورتوں کے اندر بھی نخرے بہت ہیں، ان کے اندر بھی بہت ناز نخرے ہیں۔ اگر سوٹ تم 500 کا لے کے آئے ہو، اگر تم نے 500 کا ہی وہ سوٹ بتا دیا تو تمہاری بیوی کو وہ سوٹ پسند نہیں آئے گا۔ اگر وہی 500 والا تم 1000 کا بتاؤ گے تب تمہاری بیوی کو پسند آئے گا۔ تو اسلامی بھائیوں، اپنی عورتوں کو ستاؤ مت، انہیں گالیاں نہ دیا کرو، انہیں مارا نہ کرو، انہیں ستایا نہ کرو، اس لیے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ عورت نے اپنا گھر چھوڑا تمہارے لیے، اپنے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، عورت نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے تمہارے لیے، عورت نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی بہنوں کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا تمہارے لیے، لیکن تم بات بات پر اپنی عورت کو تانے دیا کرتے ہو، بات بات پر اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت منع فرمایا کہ عورتوں کو ستایا نہ کرو، انہیں مارا نہ کرو، انہیں گالیاں نہ دیا کرو۔ میاں بیوی کو معلوم گھر میں کیسے رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی پیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیالے میں پانی منگایا۔ جو ہی ہاتھ میں پیالہ لیا، لینے کے بعد کہتے عائشہ یہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹوں کو کس جگہ پر لگا کر کے پانی پیا ہے؟ اے عائشہ یہ بتاؤ تم نے کس جگہ پر اپنے ہونٹ لگا کر کے پانی نوش کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج میں نے اس جگہ پر اپنے ہونٹوں کو لگا کر کے پانی پیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنے لبوں کو لگایا اور لگا کر کے پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میاں بیوی اگر اس طریقے سے گھر میں رہیں تو کبھی گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی گھر کے اندر فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں دنیاوی عورت نہیں بننا ہے، تمہیں تو کنیز فاطمہ بن کے زمانے میں چمکنا ہے۔ نوجوانوں تمہیں بھی ہیرو نہیں بننا ہے، اگر بننا چاہتے ہو تو غلام مصطفیٰ بن کے زمانے میں چمکو، جو ہمیں دیکھے وہ دیکھ کر کے کہے مصطفیٰ کا امتی ہے یہ، مصطفیٰ کا شیدائی ہے یہ، مصطفیٰ کا نام لیوا ہے یہ، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے یہ۔ ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کہیں رسول اللہ کا غلام کتنا اچھا ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے نماز پڑھنے کا؟ پڑھو کتابیں، معلوم چلے گا۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی مقدس شہزادیوں، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے۔ بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، تربیت بھی کرتی تھی، اپنے شوہر کی دن بھر خدمت بھی کرتی تھی۔ عبادت کا عالم یہ تھا جب شام کا وقت ہوتا زمین پر مصلی بچھا دیتی۔ عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا سجدہ اتنا طویل کر دیتی تھی کہ اذان فجر کی آواز کانوں میں پہنچتی تھی۔ جب اذان فجر کی آواز کانوں میں پہنچتی تھی تو پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا زاروں قطار روتی تھیں، عرض کرتی تھی پروردگار اے مالک و مولا تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائیں؟ اے مولا ایک رات اتنی بڑی بنا دے، اتنی لمبی بنا دے، اتنی لمبی بنا دے کہ جس رات میں رسول اللہ کی بیٹی پورا سجدہ تو ادا کر لے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسلام کی شہزادیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارے حالات کیا ہیں؟ آج اگر فجر کی اذان ہوئی تمہیں پتہ نہیں، شام کو جب سوتی ہو جب تک 2 سیریل 2 ڈرامے تم دیکھ نہیں لوگی، تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور صبح اٹھتی ہو 8 بجے 9 بجے 10 بجے، جو اٹھ کے بیٹھتی ہو تو یہ کہتی ہوگی یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائیں جس میں میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی ران پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اے فاطمہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو کھجور کی گٹھلیاں پیس لیتی ہو، نمک لگا کے کھا لیتی ہو۔ اے فاطمہ تم نے کبھی بھی مجھ سے کپڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، 17 پیبند لگا کر کے چادر تم نے استعمال کیا ہے۔ اے فاطمہ سنو، آج علی تم سے خوش ہے، جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، علی تمہیں عطا کر دے گا۔ علی فرماتے فاطمہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، آج علی تمہیں عطا کرے گا۔ بلا قید حضرت علی نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، علی عطا کر دے گا۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے دعا کی مولا میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت علی فرماتے فاطمہ آج دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا، فاطمہ مانگو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتی مولا میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔
پہلے فرمایا میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا کر دے، پھر فرمایا میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ علی فرماتے فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا۔ آج کل کی اگر ہمارے یہاں کوئی عورت ہو، شوہر اگر خوش ہے، تم ایک دن آزما لینا، عورت کے پاس آ کر کے ایک پرچی کا پیمنٹ تمہیں مل جائے یا 50,000 تمہارے پاس ہو تو آ کر کے اپنی عورت کو آزما لینا، گھر میں آ کر کے کہنا میری بیوی سن 50,000 روپے میری جیب میں ہیں، میں تجھ سے بڑا خوش ہو گیا ہوں، بول تجھے کیا چاہیے؟ تو آپ کی بیوی فوراً کہے گی میرے شوہر سن لو 10,000 مجھے دے دو تاکہ میں پرس میں رکھ لوں، اور 40,000 کا سونے کا گلے کا ہار لا کے دے دو۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، آزما لینا آپ۔ لیکن علی نے فرمایا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ حضرت فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ مانگنے کا طریقہ دیکھیے، مانگنے کا انداز دیکھیے۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر محترم میں تم سے مانگوں کیا واقعی تم عطا کر دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ مانگ کے تو دیکھو، آج تم جو بھی مانگو گی آج تمہارا شوہر علی تمہیں عطا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ نے مانگا، کیا مانگا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر محترم سن لو، میں تم سے یہ مانگنا چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ ایسا کیوں؟ وہ میری ماں بہنیں غور سے سن لے، جو بے پردہ بازاروں میں جاتی ہیں، جو بے پردہ گھر سے ادھر سے ادھر گھوما کرتی ہیں، جو بے پردہ مارکیٹوں میں گھوما کرتی ہیں، وہ میری ماں بہنیں غور سے سن لے۔ حضرت علی نے پوچھا تھا فاطمہ ایسا کیوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا تھا اے میرے شوہر سن لو، قسم خدا کی آج تک میرے چہرے پر، میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر، میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں ذرا اندازہ لگائیے، یہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں جن کے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، لیکن آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہم اگر بناؤ سنگار کریں گے تو اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ غیروں کو دکھانے کے لیے۔ تجربہ ہے اس بات کا مجھے کہ جب تک گھر میں رہیں گی میلی کچیلی گندھیلی بن کے رہیں گی۔ نوجوانوں تم تو جانتے ہوگے، جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے حسن کی زینت کرو، بناؤ سنگار کرو، لیکن کسی غیر مرد کے لیے نہیں بلکہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے کیا کرو۔ لیکن آج کہاں، گھر میں رہیں گی میلی کچیلی گندھیلی بن کے رہیں گی۔ شوہر بیچارہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، کام و کاج کرتا ہے، شام کو جب گھر واپس آتا ہے تو خیال کرتا ہو سکتا ہے گھر پہ جائیں بیوی کے ہاتھوں سے مجھے پانی مل جائے، لیکن پانی کہاں وہ دے رہی ہے؟ بٹیا پانی لائے کہ اپنے پاپا کو پلائی دے، بٹیا پانی لے آؤ اپنے ابو کو پلا دو۔ بڑا تمنا تھی بہار فصل گل ہم بھی دیکھیں گے، مگر اس نے انگوٹھا دکھا دیا۔ میری ماں بہنوں سوچو، میاں بیوی کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ تم گھروں میں میلی کچیلی گندھیلی بن کے رہتی ہو۔ گھروں کے اندر صاف و شفاف رہا کرو، جب تمہارا شوہر دیکھے تمہیں تو اس کا دل خوش ہو جائے، ساری نفرتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، ساری نفرتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود کھچا آئے گا چلا کعبہ زیارت کے لیے۔